أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. سورہ مبارکہ مریم ورس نمبر 17. اس سے پہلے ولادت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے موضوع کے حوالے سے قرآن مجید نے تذکرہ شروع کیا ہوا تھا اور واقعہ کو بیان کیا جا رہا تھا، اور ہم یہ جان چکے ہیں کہ حضرت مریم کی والدہ نے اپنی جو نظر مانی تھی اس نظر کو ایفائے نظر کرتے ہوئے اور اس نظر کو پورا کرتے ہوئے بیت المقدس میں حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو بھیج دیا تھا، اور وہ بیت المقدس منتقل ہو چکی تھی، اور حضرت مریم کی حفاظت کی ذمہ داری اور کفالت کی ذمہ داری جناب زکریا اپنے کندھوں پہ لیے ہوئے تھے، اور ان ذمہ داریوں کو وہ ادا کر رہے تھے۔ اب جب حضرت مریم سلام اللہ علیہا بیت المقدس میں منتقل ہو چکی ہیں تو اس کے بعد کیا ہوا اس کو اس آیا میں بیان کیا جا رہا ہے، سورہ مریم ورس نمبر 17 میں۔ سو ارشاد قدرت ہو رہا ہے فتخذت، پس پھر انہوں نے لے لیا۔ یہاں جو فا ہے یہ آپ کہہ لیجئے کسی بھی چیز کا ایک دوسری چیز کے بعد فوراً ہو جانے کے لیے ہوتا ہے، an immediate action you can say، کہ ایک کام جو فوراً اگلے کام کے بعد ہو جائے۔ تو جو ہی آپ منتقل ہوئی ہیں بیت المقدس میں اور اس کے مشرقی حصے میں منتقل ہو گئی ہیں، تو اس کے فوراً بعد جو آپ نے پہلا کام کروایا وہ کیا تھا؟ فتخذت، پھر انہوں نے ڈال دیا، پھر انہوں نے لے لیا۔ کیا لے لیا؟ من دونہم، ان کی طرف سے، یعنی مردوں کی طرف سے، حجابن، پردہ۔ تو پھر انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ جس پورشن میں آپ منتقل ہو گئی ہیں اس پورشن میں، اس حصے میں ایک پردہ لگوا دیا۔ فَأَرْسَلْنَا، پھر ہم نے بھیجا، الیہا، ان کی طرف یا اس کی طرف، روحنا، اپنی روح کو۔ قرآن مجید میں یا دیگر روایات میں جو ہے روح الامین جناب جبرائیل کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ سو فارسلنا الیہا روحنا، یعنی ہم نے ان کی طرف جبرائیل امین کو بھیجا۔ فتمثل، تو وہ مثال بن گئے یا شکل بن گئے، لہا، ان کے لیے۔ کس کی شکل میں آ گئے؟ بشرن، ایک آدمی کی شکل میں، سویہ، ٹھیک، جس کو ہم کہتے ہیں ہو بہو۔ سویہ پہلے بھی یہ لفظ استعمال ہو چکا ہوا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے بغیر کسی نقص کے، مکمل، تندرست اور بہترین شکل و صورت میں۔ سو ایک ہو بہو انسانی شکل میں وہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے سامنے آن موجود ہوئے۔ سو اس پوری آیا کا ترجمہ اس طرح سے ہو جائے گا، پھر اس نے ان لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا، یعنی جناب مریم نے لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا، پس ہم نے ان کی طرف اپنی جانب سے روح یعنی جبرائیل امین کو بھیجا، تو وہ ان کے سامنے ایک تندرست انسان کی صورت میں نمودار ہوئے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جناب مریم کی والدہ نے جو منت مانی، اس منت کو پورا کرتے ہوئے حضرت مریم ہیکل میں منتقل ہو چکی ہیں یا بیت المقدس میں منتقل ہو چکی ہیں، اور وہاں پہ منتقل ہونے کے بعد ہم نے اس سے پہلے والی آیا میں پڑھا تھا کہ وہ بیت المقدس کے یا ہیکل کے جو مشرقی حصہ تھا جو کہ خواتین کے لیے مختص تھا، اور خواتین عبادت اس حصے میں کرتی تھیں، اور اس حصے میں مردوں کا آنا جانا نہیں ہوتا تھا، اور خاص طور پہ خواتین ہی کا پورشن تھا، تو اس حصے میں منتقل ہو گئی تھیں، اور وہاں منتقل ہونے کے بعد بھی فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، پھر آپ نے صرف اس پورشن کا الگ ہونا ہی اپنے لیے، اپنے پردے کے لیے کافی نہیں سمجھا، بلکہ احتیاطاً اپنے لیے دوبارہ ایک اور پردہ بھی وہاں لگا دیا۔ اس آیا میں جو سب سے بڑی بات ہمیں بتائی جا رہی ہے وہ فلسفہ پردہ ہے۔ میں جیسے ابھی آپ سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ آپ مثال کے طور پہ ذرا دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت مریم عبادت گاہ میں ہیں، اور عام عبادت گاہ بھی نہیں ہے، یہ وہ عبادت گاہ ہے جو اس زمانے کے لوگوں کا قبلہ ہے۔
اور پورے بیت المقدس میں اگر آپ بیت المقدس کی تاریخ کو پڑھیں، بلکہ آج بھی اگر آپ یہ چیز جاننا چاہیں تو پورے بیت المقدس میں سب سے زیادہ مقدس حصہ بیت المقدس کے مشرقی حصے کو سمجھا جاتا ہے۔ آپ ایک بڑے مقدس جگہ پہ ہیں، ایک عبادت گاہ میں ہیں، اور عبادت گاہ کے بھی اس حصے میں ہیں جو زیادہ تقدیس کا حامل ہے، زیادہ مقدس ہے۔ سو اب جب انسان عبادت گاہ میں ہوتا ہے تو عبادت گاہ میں جانے کے بعد، مسجد میں جانے کے بعد، اس جگہ جانے کے بعد جو آپ کے لیے ایک قبلہ کا تصور رکھتی ہے اور لوگوں کے لیے قبلہ ہے، وہاں گناہ کا پہلو تقریباً ناپید ہو جاتا ہے۔ پہلی چیز جو وہاں ہمیں ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ پہلی بات تو یہ کہ آپ ایک ایسی عبادت گاہ میں ہیں کہ جو خود پوری مقدس ہے، پھر اس کے انتہائی مقدس کونے اور مقدس گوشے اور مقدس پورشن میں ہیں، اور پھر اوپر سے یہ کہ جب کوئی عبادت گاہ میں جاتا ہے تو وہاں پہ گناہ میں مبتلا ہونے کا پہلو اور گناہ میں مبتلا ہونے کی سوچ اور گناہ میں مبتلا ہونے کے چانسز تقریباً ختم ہوتے ہیں۔ پھر اگلی بات یہ ہے کہ آپ صرف یہی کچھ نہیں کہ آپ عبادت گاہ میں ہیں، بلکہ آپ عبادت گاہ کے اس پورشن میں جو کہ فیمیل پورشن ہے، آپ اس حصے میں ہیں جو کہ خواتین کی عبادت کے لیے مختص ہے۔ ہیکل کا یا بیت المقدس کا مشرقی حصہ جو خواتین کے لیے مختص ہے، آپ اس حصے میں چلی گئی ہیں۔ لیکن ہم پھر دیکھتے ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، یعنی کیا مطلب کہ اس کا ایک معنی یہ کیا گیا ہے اس جملے کا کہ عبادت گاہ کے اس حصے میں کہ جو جہاں وہ عبادت میں مصروف ہونا تھا ان کو اور عبادت کرنی تھی، وہاں پر بھی آپ نے اپنے لیے پردہ لگوایا ہے تاکہ غیر محرم کی نظر کا کب کی کوئی پاسبلٹی اور مائنر سی پاسبلٹی بھی اگر کوئی ہو سکتی تھی تو بالکل ختم ہو جائے اور معدوم ہو جائے۔ یہ فلسفہ پردہ ہے۔ اچھا، یہ فلسفہ پردہ ہمیں ایک اور بی ہے، ان سے بھی تقریباً یہی چیز ملتی ہے، ان کی سیرت سے بھی یہی ملتی ہے کہ ان کو بھی ایک مرتبہ گھر سے نکلنا پڑا اور عبادت گاہ ہی جانا پڑا۔ البتہ جس عبادت گاہ گئی وہ مسجد تھی، اور وہ مسجد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد تھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا جب مسجد نبوی میں آپ کو جانا پڑا خطبہ فدق کی خاطر، تو اب آپ دیکھیے کہ جو جانے والی ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہیں، جس جگہ جا رہی ہیں وہ مسجد ہے اور عام مسجد بھی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس مسجد کو خود بنیادوں سے اٹھایا اور تعمیر کیا، اور جہاں آپ نے 10 سال تک اسلام کی تبلیغ کی اور شریعت کے احکام بتائے، اس مسجد میں جا رہی ہیں۔ اور صرف یہی نہیں کہ وہ مسجد ہے، بلکہ اسی مسجد کے ممبر کے بہت پاس میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مقدس بھی موجود ہے، یعنی کتنی تقدیس والی اور مقدس جگہ ہے۔ نبی کی بیٹی کو مسجد میں جانا ہے، اور مسجد کی یہ ساری خصوصیات ہمارے ذہن میں رہیں۔ پھر جن لوگوں سے بات کرنے جانا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ہیں، مجمع صحابہ کا ہے، بات کرنے والی نبی کی بیٹی ہیں، جہاں جا رہی ہیں وہ نبی کی مسجد ہے۔ لیکن ایک لمحے کے لیے بھی پردے کو اگنور کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ اس گھر میں یہ جو ہے وہ پردے کو اگنور کیا جا سکے۔ لہٰذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ آپ اپنے حق کے مطالبے کے لیے مسجد جائیں گی اور مسجد جب نبوی جا کر صحابہ سے بات کریں گی اور گفتگو کریں گی اور خطبہ دیں گی، تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ لاست خمارہا علی راسہا، میں نے ابھی آپ سے کہا نا فلسفہ پردہ، آپ ذرا دیکھیے کہ کتنا پروٹوکول دیا جا رہا ہے پردے کو، چونکہ پردہ ہی بنیاد ہے عورت کی تقدیس کے لیے اور مقدس ہونے کے لیے۔ یہ بی بی جن کی میں دوسری اگزامپل آپ کو دے رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین کی بیٹی ہیں، اور جب جا رہی ہیں تو نمبر 1 لاست خمارہا علی راسہا، سب سے پہلے آپ نے اپنے سر پہ سقاف یا دوپٹہ لیا، وَاشْتَمَلَتْ بِجِلْبَابِهَا، پھر اس کے بعد ایک بڑی چادر جو ان کے پورے وجود کو چھپا لیتی تھی اور جس نے ان کے پورے وجود کے اوپر آئی ہوئی تھی، وہ پوری بڑی چادر جو ہے وہ اوڑھ لی۔ بلکہ اس چادر کے بارے میں تو یہ بھی ملتا ہے کہ جب نبی کی بیٹی مسجد نبوی میں جا رہی تھی تو وہ چادر اتنی لمبی تھی کہ اس سے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے قدم مبارک بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ پہلے ایک سکارف یا ایک دوپٹہ جو سر کا پردہ کر رہا تھا، پھر اس کے بعد ایک اتنی بڑی چادر جو آپ کے پورے وجود کو چھپائے ہوئی تھی، اور روایات میں تو یہ ملتا ہے کہ جب آپ مسجد نبوی میں جا رہی تھی تو وہ چادر کے نشان آپ کے صحن مبارک میں لگتے جا رہے تھے، جیسے جیسے آپ مسجد نبوی کی طرف جا رہی تھی تو وہ زمین پہ اس کے خط کھینچتے جا رہے تھے۔ یہ دوسری چیز۔ پھر اس کے بعد ہے وہ اقبلت فی لمت من حفظتها ونسائها، مگر میں نے پہلے عرض کیا پردے کے کسی چیز کو اگنور کر دیا جائے اور وہ سیدۃ النساء العالمین حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اور سیدۃ النساء عالمہا
اپنے زمانے کی خواتین کی سب سے بڑی سردار جو تھیں وہ حضرت مریم تھی. ان دونوں بیبیوں کی ایگزامپل لے لیجیے اور قرآن مجید کی اس آیا فاتخذت من دونہم حجابا کے ضمن میں یہ بات سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ پردہ عورت کے لیے کیا ہے اور کتنی اہم چیز ہے. سب سے پہلے سکاف، پھر بڑی چادر کہ جس میں آپ کا پورا وجود مبارک یہاں تک کہ قدم مبارک بھی چھپ گئے ہیں، مگر یہ بھی کافی نہیں سمجھا اپنے لیے. واقبلت فی لومۃ من حفدتها ونسائها یا ونساء قومها کہ آپ نے اپنے لیے انصار و مہاجرین کے گھروں سے ان خواتین کو بلوایا کہ جو آپ کی ہم آواز تھیں اور ان کے جرمٹ میں مسجد میں گئی ہیں. اور جیسے الفاظ میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھے، اگر ان الفاظ کی توضیح و تشریح کی جائے تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ وہ جو خواتین آپ کے ساتھ چل کے مسجد نبوی کی طرف جا رہی تھی وہ آپ کی ہم سن بھی تھیں اور ہم قد و قامت بھی تھیں. یعنی دیکھنے میں یوں اندازہ نہیں ہو سکتا تھا کہ مثال کے طور پہ یہ خواتین کا جو جرمٹ اور گروہ مسجد کی طرف جا رہا ہے ان میں سے کون ہے جو نبی کی بیٹی ہے. اتنا پردے کا اہتمام کہ کوئی انگلی اٹھا کے یہ بھی نہ کہہ سکے کہ ان میں وہ فلاں جو خاتون کھڑی ہے وہ نبی کی بیٹی ہے. اچھا، کیا اس پردے کو کافی سمجھ لیا؟ پردے کا اہتمام کتنا ہے اس کو بھی کافی نہیں سمجھا. فنیتت دونہا ملاعتن، اس جملے کے لیے میں جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا جو یہ واقعہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، چونکہ حضرت مریم کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے فاتخذت من دونہم حجابا کہ وہ عبادت گاہ میں آ گئی ہوئی ہیں. عبادت گاہ بھی بیت المقدس جیسی مقدس عبادت گاہ اور اس بیت المقدس کا بھی مشرقی کونا اور وہ بھی خواتین کا پورشن، لیکن اس کے باوجود آپ نے کیا کیا؟ فاتخذت من دونہم حجابا، آپ نے پردہ لگوا دیا. جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے سکاف کیا ہوا ہے، چادر کی ہوئی ہے بڑی، پھر اس کے بعد آپ اپنی ہم سن و ہم قد و قامت خواتین کے اندر آئی ہوئی ہیں اور مسجد نبی میں آپ پہنچ گئی ہیں. کافی نہیں سمجھا بلکہ حضرت مریم کی طرح فنیتت دونہا ملاعتن، آپ نے حکم دیا کہ میرے سامنے اور ان مردوں کے سامنے پردہ لگوایا جائے یا قنات لگوائی جائے. اب یہ پردہ لگ گیا تو اس کے بعد آپ نے ان لوگوں سے گفتگو شروع کی ہے. سو یہ ہے جو ہے وہ پردے کا کانسیپٹ جو کہ سیدۃ النساء العالمین یا سیدۃ النساء عالمہا کی طرف سے یہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی سے سمجھ آتا ہے. اب ذرا ان دو چیزوں کے ضمن میں یعنی قرآن مجید کی یہ آیت فاتخذت من دونہم حجابا، حجاب کے کتنے پردے یہاں پہ جناب مریم کے لیے کام کر رہے تھے، پردے کا کام کر رہے تھے، ان کو گنیے. پھر حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی مثال سامنے رکھیے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان ہمارے ذہن میں رہے کہ جس میں آپ نے پوچھا تھا کہ اخبرونی ای شیء خیر للنساء، عورت کے لیے اس دھرتی اور کرۂ ارضی پر سب سے قیمتی چیز اور سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ سب سے عورت یعنی اب عموماً ہوتا ہے نا میرے پاس اگر فلاں چیز مجھے مل جائے تو سمجھو مجھے دنیا و ما فیہا سب کچھ مل گیا. تو اگر میں سوال کو یوں کہوں کہ کون سی چیز ہے جو عورت کے پاس ہے تو وہ سمجھو اس کو دنیا و ما فیہا مل گیا، چونکہ کائنات کی سب سے اچھی چیز اس کو مل گئی. کوئی بھی اس سوال کا جواب جب نہیں دے سکا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کا جواب مولا علی علیہ السلام کے توسط سے نبی تک پہنچا اور جواب کیا تھا؟ خیر للنساء ان لا یرین الرجال ولا یراہن، عورت کے لیے بہترین اس سے بڑھ کر کوئی قیمتی چیز نہیں ہے کہ عورت مردوں کو نہ دیکھے اور مرد اس کو نہ دیکھ پائیں. فاتخذت من دونہم حجابا، حضرت مریم سلام اللہ علیہ نے یہاں پہ حجاب کروایا. لہٰذا یہ ذہن میں رکھیے اس آیا کا جو پیغام ہمارے لیے ہے وہ یہ ہے کہ پردے پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، چاہے کوئی عیسیٰ کی ماں ہی کیوں نہ ہو اور رحمت للعالمین کی بیٹی ہی کیوں نہ ہو، بلکہ انہی کی سیرت سے تو ہمیں ملتا ہے پردہ ہے کیا اور کتنا قیمتی ہے. لہٰذا یہ جو آپ عموماً سنتے رہتے ہیں کہ پردہ سوچ کا ہوتا ہے، پردہ تو دل کا ہوتا ہے، چادر سر پہ اوڑھ لوں اور میری سوچ پاک نہ اور میرا دل پاک نہ ہو تو چادر کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ جو معاشرے کو اس مغالطے میں مبتلا کیا جا رہا ہے اور اس گمراہی میں مبتلا کیا جا رہا ہے، تو ایک سوال ضرور ذہن میں رکھیے کہ کیا خدا نہ خواستہ حضرت مریم اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ان کی سوچ کا پردہ ان کے پاس نہیں تھا؟ یا نعوذ باللہ من ذالک العیاذ باللہ، یہ جو ہم دل کے پردے کی بات کر رہے ہیں کیا وہ دل کے پردے سے محروم تھیں؟ سوچ کا پردہ، دل کا پردہ کافی ہوتا تو کیا نبی کی بیٹی کے لیے کسی اور پردے کی ضرورت ہوتی؟ کیا حضرت عیسیٰ کی ماں کے لیے جن کا صرف ایک خاتون جس کا قرآن نے نام لیا ہے، کیا ان کے لیے کسی اور پردے کی ضرورت رہتی؟ ہرگز نہیں. لہٰذا ان مغالطوں میں اور ان گمراہیوں میں نہیں آنے کا کہ پردہ سوچ کا، پردہ دل کا، پردہ آنکھ کا. ہاں سوچ کا پردہ ضروری ہے، آنکھ کا پردہ ضروری ہے، دل کا پردہ ضروری ہے، مگر اگر وہ سارے پردے ہوں اور سر کے اوپر ردا نہ ہو تو آپ بے پردہ ہیں، آپ بے حجاب ہیں.
यकीनन बेहिजाब हैं, ये कुरान कह रहा है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की सुन्नत और उनका तरीका और उनका उसवा कह रहा है। अच्छा, पहला हिस्सा ये आया का ये कंप्लीट हुआ कि फतखदत मिन दूनिहिम हिजाबा, हज़रत मरियम ने पर्दा कर लिया और पर्दा लगवा लिया। फ़अरसलना, अब यहाँ से एक बड़ा एक आप कह लीजिए एक ड्रामाई सी सिचुएशन नज़र आ रही है और ख़ास तौर पे इस सिचुएशन को एक बापर्दा और बाकिरदार खातून बेहतर समझ सकती है कि आप ख़वातीन के पोर्शन में हो, आपके लिए एक हुजरा या एक कमरा अलग से हो, आपने उसमें भी पर्दा लगवाया हुआ हो और फिर आप यकायक देखें कि अचानक उस पर्दे के अंदर एक मर्द खड़ा हुआ हो, तो आप फौरन से सोचेंगे किसी मर्द की जसारत कैसे हुई कि ये खवातीन के हिस्से में आ गया, अब इबादतगाह में उस हिस्से में जहां सिर्फ खवातीन आ सकती हैं, फिर मेरे हुजरे में और फिर मेरे पर्दे के अंदर आ गया हुआ है। यही हजरत मरियम के साथ हुआ। मगर ये हुआ क्यों? क्योंकि खालिक कायनात ये चाह रहा है, फअरसलना, खुदा कह रहा है हमने भेजा अपनी तरफ से, उनकी तरफ भेजा और इंसानी शक्ल में भेजा और मुकम्मल हूबहू मुकम्मल इंसानी शक्ल में भेजा। मगर किन को भेजा? रूहना जिब्राइल अमीन को भेजा। सो एक इतनी बापर्दा, इफ़्फ़त मआब खातून, बाकिरदार खातून, एक पारसा और मुत्तकी खातून, बल्कि हज़रत ज़हरा से पहले सैयदतुन्निसाइल आलमीन खातून के इतने एहतमामात के बाद जब ऐसी इफ़्फ़त मआब खातून के सामने एक मर्द आ जाए, तो अब उनका रिएक्शन क्या होगा? उसके बारे में कुरान मजीद जो है वो वर्स नंबर 18 से मुतवज्जे करते हैं और इंशाअल्लाह ताला हम उसको अगली आया में पढ़ेंगे। सो आज की इस आया में जब हम इसको पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए सबसे बड़ा पैगाम जो है वो 2 बातें यहाँ पे हमें जाननी है। पहली बात तो ये, जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि आप कभी भी अपने पर्दे को, अपनी चादर को, अपनी रिदा को, अपने स्कार्फ को इग्नोर नहीं कर सकती हैं। और अगर आप मर्द हैं तो आप अपने घर में जितने लोगों के आप सरपरस्त हैं और वाली हैं, उनकी चादर पे कोई कंप्रोमाइज़ और कोई उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये मसअला ऐसा है और ये हमें सय्यदतुन्निसाइल आलमीन जो 2 ख़वातीन हैं, उनकी सीरत से ही हमें ये बात पता चली है। सो पहला मसला ये है, पर्दे पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है और इन मुग़ालतों में और इन गुमराहियों में ना आइए कि पर्दे का ताल्लुक चादर से नहीं बल्कि सोच, ख़यालात और दिल की फीलिंग्स से होता है मगर साथ में चादर भी ज़रूरी है। दूसरी बात ये है कि खुदा न खास्ता कभी किसी खातून के साथ ये मरहला आ जाता है कि वो तमाम तर पर्दे के एहतमामात करने के बावजूद भी किसी मरहले में अगर मर्द के साथ और गैर महरम मर्द के साथ उसका आमना-सामना हो जाता है, तो फिर किस तरीके से और क्या गुफ्तगू करेगी और उसका क्या रिएक्शन होगा? ये मरहला उसकी ट्रेनिंग औरत लेना चाहती है कि अगर कभी मेरे साथ हो तो मुझे क्या रिएक्शन दिखाना चाहिए? मेरी क्या सोच होनी चाहिए और मुझे क्या गुफ्तगू करनी चाहिए? इस सवाल का जवाब इंशाअल्लाह ताला हम आने वाली आयत में लेंगे। दुआ है खालिक कायनात हमें कुरान मजीद की तमाम तालीमात की गहराई के साथ उनको समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। ये चंद रोज़ा ज़िंदगी, इस ज़िंदगी में तालीमात शरीयत को और खालिक कायनात के बताए गए कवानीन और उसूलों को अपनी ज़िंदगी में उतारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अपनी सारी ज़िंदगी शरीयत के दायरे के अंदर पाबंद शरीयत रहते हुए गुज़ारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए।